309 سال کل بروز جمعہ کو ایک اہم بات بتائی جائے گی، ابو جان نے چائے کی میز پر اعلان کے انداز میں کہا اور چائے ختم کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ سن کر سب گھر والے تجسس میں پڑ گئے۔ واجد، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ابو کیا بتائیں گے؟ شمائلہ نے مارے تجسس کے واجد سے پوچھا۔ مجھے کیا معلوم؟ واجد نے جل کر شمائلہ سے کہا۔ اور ہاں، اس اہم بات کے بعد انعام بھی دیا جائے گا۔ اب تو انعام کی لالچ میں سب سوچ میں پڑ گئے کہ اہم بات کیا ہے اور انعام کیا ہے۔ صبیحہ، تمہیں کچھ بتایا ابو نے؟ ارے میں بھی تو تمہاری صف میں شامل ہوں۔ ہیں، ہماری صف؟ کیا مطلب؟ واجد نے پوچھا۔ ارے بھیا، نامعلوم لوگوں کی صف، صبیحہ نے صف کی تشریح کرتے ہوئے کہا۔ چلیں سب امی کے پاس چلتے ہیں، ابو نے ضرور انہیں بتا دیا ہوگا، ابو امی کو تو ہر بات بتا دیتے ہیں۔ سب نے مل کر متفقہ فیصلہ کیا اور امی سے پوچھنے چلے۔ ارے تمہارے ابو نے مجھے بھی نہیں بتایا، بس اب انتظار کرو، کل جمعہ کو پتہ چل جائے گا۔ امی جان نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ جمعے کے دن ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ ناشتے کے بعد واجد نے کہا، ابو آپ نے انعام کا کہا تھا۔ پیٹو، انعام سے پہلے کچھ اعلان کا بھی کہا تھا، صبیحہ نے اس کی تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ امی ابو بے اختیار ہنس پڑے۔ تو ہاں بچوں، ہم نے آج ایک اہم بات بتانی ہے اور اس کے بعد ایک اچھے انعام کا اعلان بھی کریں گے۔ جی جی جلدی سے بتائیے، شمائلہ نے بے تاب ہو کر کہا۔ سب اس اعلان اور انعام کے متعلق جاننا چاہ رہے تھے۔ واجد بیٹا، آج کیا دن ہے؟ ابو نے پوچھا۔ جی کون سا مشکل سوال ہے، آج جمعہ ہے، واجد نے مہارت جتلاتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں یہی سننا چاہ رہا تھا کہ ذہن میں رہے کہ آج جمعہ ہے۔ اس جمعے کی مناسبت سے ایک واقعہ سنانا ہے، وہی اہم اعلان ہے یا اہم بات ہے؟ ابو جان نے کہا، ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ اور اس کی ساری قوم بت پرست تھی۔ ایک روز ان کی قوم اپنے کسی مذہبی میلے کے لیے شہر سے باہر نکلی، جہاں ان کا سالانہ اجتماع ہوتا تھا۔ یہ لوگ وہاں بتوں کو پوجتے تھے اور ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے۔ دقیانوس ظالم بادشاہ تھا، سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس میلے میں چند نوجوان لڑکے بھی گئے۔ وہاں ان لڑکوں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا کو سمجھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہاں بتوں کو پوجتے تھے اور ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے۔ دقیانوس ظالم بادشاہ تھا، سب کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ اس میلے میں چند نوجوان لڑکے بھی گئے۔ وہاں ان لڑکوں نے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کو خدا سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، میرے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے صنم، آج بت خانے میں بھگوان بنے بیٹھے ہیں۔ اس وقت چند نوجوان لڑکوں کو اس عمل سے نفرت ہوئی۔ ان کو سمجھ آ گیا کہ عبادت صرف اس کی ہونی چاہیے جس نے زمین و آسمان اور اس کائنات کو بنایا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک لڑکا وہاں سے ہٹا اور آ کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرا آیا، وہ بھی اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اسی طرح تیسرا اور چوتھا لڑکا آتا گیا۔ ہر ایک دوسرے سے اپنی بات چھپا رہے تھے کہ کہیں دوسرا جا کر بادشاہ کو نہ بتا دے اور وہ گرفتار ہو جائے۔ اسی طرح تیسرا اور چوتھا لڑکا آتا گیا۔ ہر ایک دوسرے سے اپنی بات چھپا رہے تھے کہ کہیں دوسرا جا کر بادشاہ کو نہ بتا دے اور وہ گرفتار ہو جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، سب بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک بول اٹھا، جس بت پرستی میں ہماری قوم مبتلا ہے یہ غلط ہے۔ عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے جس کا اس کائنات میں کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور سب نے اپنا اپنا مقصد بھی یہی بتایا۔ ان نوجوانوں نے اپنی ایک الگ عبادت گاہ بنائی جس میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے، مگر جلد ہی یہ خبر شہر میں پھیلتی چلی گئی اور چغل خوروں نے بادشاہ تک یہ بات پہنچا دی۔ بادشاہ نے سب کو حاضر کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ لوگ دربار میں حاضر ہو گئے۔
بادشاہ نے ان سے ان کا عقیدہ پوچھا تو انہوں نے بغیر کسی خوف کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا اور بادشاہ کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ بادشاہ نے ان کو ڈرایا اور دھمکایا اور ان کے بدن سے عمدہ پوشاک جو ان کے بدن پر تھی اتروا دی اور مہلت دے دی کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نوجوان بھاگ کر ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ صبح و شام دھوپ ان کے قریب سے گزرتی مگر غار کے اندر ان کے جسموں پر نہ پڑتی۔ امی، شمائلہ، صبیحہ اور واجد ٹک ٹکی باندھے اس عجیب و غریب واقعے کو سن رہے تھے۔ ابو، اتنا عرصہ وہ کیسے زندہ رہے؟ واجد نے سوال کیا۔ بیٹا، اللہ تعالیٰ جسے زندہ رکھے اسے کون مار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ واجد کے سوال پر ابو نے جواب دیا، پھر اسی قصے کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے، جب وہ نوجوان اٹھے تو اس وقت تک وہ ظالم بادشاہ مر چکا تھا۔ صدیاں گزر گئی تھیں۔ اس وقت ملک پر ایک رحم دل بادشاہ بیدوسیس کی حکومت تھی۔ ایک ساتھی کو انہوں نے بازار کھانا وغیرہ خریدنے کے لیے بھیجا۔ وہ کھانا خریدنے دکان پر پہنچا اور 300 برس پہلے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ کھانے کی قیمت میں پیش کیا تو دکاندار تعجب میں پڑ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا، کس زمانے کا ہے۔ بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھایا۔ سب نے کہا کہ اس شخص کو کہیں پرانا خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، نہ مجھے کوئی خزانہ ملا ہے نہ یہ کہیں سے لایا ہوں، یہ میرا اپنا روپیہ ہے۔ بازار والوں نے گرفتار کر کے اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ تو نیک اور رحم دل تھا۔ اس نے سلطنت کے پرانے دفاتر کو نکالا جو کہ اب آثار قدیمہ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اس میں اس کو وہ تختی ملی جس میں ان نوجوانوں کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ تختی دقیانوس ظالم بادشاہ نے خود لکھوائی تھی کہ یہ نوجوان اشتہاری مجرم ہیں، ان کے نام اور پتے یہ ہیں، جہاں ملیں ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ ابو، اس تختی کا کیا نام تھا؟ صبیحہ نے سوال کیا۔ بیٹا، اس تختی کا نام رقیم تھا، اسی لیے ان نوجوانوں کو اصحاب رقیم بھی کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگے، بادشاہ اس نوجوان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ بادشاہ کی سلطنت میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مر کر کس طرح زندہ ہوں گے۔ بادشاہ بیدوسیس خوش تھا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، تاکہ ان لوگوں کو بتلا سکوں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرمائیں گے، جس طرح ان نوجوانوں کو 309 سال سلایا اور اب اپنی قدرت سے ان کو زندہ کیا۔ نوجوان بادشاہ کو غار کی طرف لے گیا۔ بادشاہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس غار میں پہنچا جہاں یہ نوجوان تھے۔ اس نوجوان کا کیا نام تھا؟ واجد نے پوچھا۔ اس نوجوان کا نام تملیخہ تھا۔ اس تملیخہ نوجوان نے کہا، آپ یہاں ٹھہریں تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو سارے واقعے کی اطلاع کر دوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر اسی دشمن بادشاہ نے حملہ کر دیا ہے اور یہ کہ ہم کئی صدیاں سوئے ہیں۔ ظالم بادشاہ مر چکا ہے اور اللہ پر یقین رکھنے والا بادشاہ اور اس کی قوم ملنے آئی ہے۔ پھر اس نوجوان نے ساتھیوں کو تمام حالات بتائے تو وہ بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ کا استقبال بڑے ادب سے کیا اور پھر وہ اپنے غار میں واپس لوٹ گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ بچوں، یہ واقعہ قرآن پاک کی سورہ کہف میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابو، اس کے علاوہ اس سورہ کی کوئی فضیلت آئی ہے؟ صبیحہ اور شمائل نے مل کر سوال کیا۔ تو ابو کہنے لگے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا، اور اگر اسی دوران دجال نکل آئے جو بہت بڑا فتنہ ہے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر یہ سورہ پوری کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے۔ یہ بہت عظیم الشان سورہ ہے، اس لیے جو بھی جمعہ کے روز اسے پڑھے گا میں انشاءاللہ اسے 100 روپے ہر جمعے انعام میں دیا کروں گا۔ انعام کا اعلان سن کر سب کی باچھیں کھل گئیں۔ ابو جان، پھر تو آپ آج 300 روپے کا انتظام کر کے رکھیں۔ واجد، شمائلہ اور صبیحہ بیک وقت بولے، ارے بچوں، تم مجھے کیوں بھول رہے ہو؟ امی جان بھی بول اٹھیں تو سب مسکرانے لگے۔